فرض کریں کہ کوئی ایک بہت ہی ہائی سٹیکس یعنی بڑے خطرے والا ایک بورڈ گیم کھیل رہا ہے۔ بالکل، جہاں بہت کچھ داؤ پر لگاؤ۔ بالکل، ایک ایسا گیم جس میں کروڑوں کی جائیداد یا مطلب کسی کی پوری زندگی کی جمع پونجی داؤ پر لگی ہے۔ اب اس گیم کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ شروع میں ہی نا اپنے تمام پتے، اپنے تمام کارڈز میز پر سیدھے کر کے دکھانے ہوں گے۔ صحیح، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کسی کھلاڑی نے کوئی پتا چھپا لیا اور یہ سوچا کہ اسے آخر میں اچانک نکال کر مخالف کو حیران کر دوں گی، تو گیم کا ریفری وہ پتا ہمیشہ کے لیے چھین لے گا۔ وہ پتا پھر کبھی استعمال نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک بہترین مثال دی ہے آپ نے، کیونکہ بظاہر یہ اصول سننے میں انتہائی سخت اور تھوڑا بے لچک لگتا ہے۔ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ آخر اتنی سختی کیوں ہے بھائی؟ بالکل، عام آدمی تو یہی سوچے گا۔ لیکن دراصل انصاف اور شفافیت کی سب سے بڑی ضمانت یہی ہے۔ قانون کے جو اصول بظاہر خشک لگتے ہیں نا، وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف کوئی اچانک چال نہ چل سکے، یعنی کسی کو اندھیرے میں رکھ کر مقدمہ نہ جیتا جا سکے۔ اور اسی لیے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ضابطۂ دیوانی یعنی دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے آرڈر 7 کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ذرائع کے طور پر اس 1908 کے قانون کا اصل متن موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ تاریخی اور قانونی تفاسیر یعنی وہ کامنٹریز بھی موجود ہیں جو گزشتہ ایک صدی میں اس پر لکھی گئیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد اور مشن آج یہی ہے کہ ان پوشیدہ قانونی پہلوؤں اور اصولوں کو ڈی کوڈ کیا جائے جو کسی بھی دیوانی دعوے یا پلانٹ کے آغاز میں لاگو ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک مقدمے کی بنیاد دراصل کیسے رکھی جاتی ہے۔ صحیح، تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے ان پتوں کی بات کرنی چاہیے جو کھیل کے شروع میں ہی میز پر رکھنے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رول 14 بڑی واضح ہدایت دیتا ہے کہ جب کوئی مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے تو جو بھی دستاویزات اس کے قبضے میں ہیں وہ اسی وقت عدالت میں پیش کرنی ہوں گی۔ اسی وقت۔ اور جو دستاویزات پاس نہیں ہیں ان کی ایک مکمل فہرست دعوے کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔ مطلب آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ بالکل، اور دیکھیں قانون صرف ایک فہرست مانگ کر خاموش نہیں ہو جاتا۔ رول 15 اس میں ایک انتہائی عملی پہلو کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی دستاویز دعویٰ کرنے والے کے پاس نہیں ہے نا، تو اسے تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ دستاویز آخر کس کے قبضے میں ہے۔ اچھا، یعنی صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ عدالت کو صرف یہ سن کر تسلی نہیں کرنے کے کاغذ موجود نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ وہ کاغذ کس محکمے کی الماری میں ہے، کس بینک کے ریکارڈ میں ہے یا کس شخص کے دفتر میں رکھا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ دراصل پوری کڑی جوڑنے اور ثبوتوں کا ایک نقشہ بنانے کا عمل ہے جو مقدمے کے پہلے دن ہی مکمل ہونا چاہیے۔ اوکے، لیٹس ان پیک دس، کیونکہ رول 18 اس معاملے میں ایک باقاعدہ قانونی جال بچھاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر آغاز میں دستاویز پیش نہ کی گئی یا اس فہرست میں شامل نہ کی گئیں تو عدالت کی خصوصی اجازت کے بغیر اسے بعد میں ثبوت کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طالب علم امتحان میں کوئی ضروری حوالے کی کتاب لانا بھول جائے اور نظام اسے سیدھا فیل کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بے رحم نہیں جو واقعی بنا کسی بری نیت کے کوئی پرانا کاغذ گھر کی کسی پرانی فائل میں بھول گئے ہوں؟ یہ اعتراض اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، کیا قانون نیت کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے؟ دیکھیں، what's fascinating here is کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو قانون بھولنے پر رحم کرنے سے زیادہ ایمبش یا اچانک دھوکہ دینے کی کوشش کو روکنے پر زور دیتا ہے۔ امبیش مطلب سرپرائز اٹیک؟ جی بالکل، عدالتیں ہالی ووڈ کی ان فلموں کی طرح کام نہیں کرتی جہاں آخری سیکنڈ میں کوئی وکیل ایک نیا کاغذ نکالتا ہے، پیچھے سنسنی خیز موسیقی بجتی ہے اور پورا کیس پلٹ جاتا ہے۔ ارے ہاں، فلموں میں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔
حقیقی زندگی میں یہ رول دوسرے فریق کو انہی سرپرائز اٹیک یا اچانک حملوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ذرا سوچیں نا، اگر کسی پر مقدمہ کیا گیا ہے تو اسے اپنا دفاع تیار کرنے کے لیے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس کے خلاف کیا کیا ثبوت موجود ہیں۔ یہ بات تو بالکل منطقی ہے۔ اور نیت کو ثابت کرنا ناممکن ہوتا ہے نا، اس لیے طریقہ کار کو سخت رکھا جاتا ہے تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ لیکن اگر قانون اتنا ہی سخت ہے تو کیا اس سے سچائی چھپ نہیں جاتی؟ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی کہ رول 18 میں ایک استثناء یا چھوٹ بھی موجود ہے۔ جی، ایک بہت اہم ایکسیپشن ہے۔ ہاں، اگر کوئی دستاویز صرف مخالف گواہ سے جرح کے لیے یعنی کراس ایگزامینیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہو یا گواہ کی یاد دہانی کے لیے ہو تو یہ پہلے سے پیش کرنے والی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا سا متضاد نہیں لگتا؟ متضاد کیسے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاغذ بعد میں آ ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف ایک کھڑکی کھلی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو دوغلی پالیسی ہو گئی نا؟ نہیں، یہ متضاد نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کا وہ توازن ہے جو سچائی کو تلاش کرنے کے لیے درکار ہے۔ اس استثناء کا طریقہ کار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ذرا سمجھائیں کیسے؟ فرض کریں کہ مخالف فریق کا ایک گواہ کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو شہر میں موجود ہی نہیں تھا۔ اب مدعی کے وکیل کے پاس اس شخص کی اسی تاریخ کی ایک پرانی رسید موجود ہے جو اس نے شروع میں عدالت میں جمع نہیں کروائی تھی۔ تو اب وہ وکیل وہ رسید نکال سکتا ہے؟ بالکل۔ اب وہ وکیل وہ رسید نکال کر اس گواہ کو دکھا سکتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ بے نقاب ہو۔ قانون سچائی تک پہنچنے کے راستے بند نہیں کرتا، لیکن یاد رہے جی، وہ رسید صرف اس گواہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ مدعی اس رسید کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی نیا حق یا نیا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا۔ اوہ، اچھا، یعنی یہ چھوٹ صرف مخالف کی ساخت کو پرکھنے کے لیے ہے، اپنے حق میں کوئی نئی عمارت کھڑی کرنے کے لیے نہیں۔ 100% درست، آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ Here's where it gets really interesting، کیونکہ اگر قانون شروع میں دستاویزات کو لے کر اتنا ہی سخت ہے کہ اچانک حملے روکے جائیں تو ان عملی اور روزمرہ کے مسائل کا کیا ہوگا جہاں سچ مچ کوئی اہم کاغذ حادثاتی طور پر گم ہو جائے؟ یہ ایک بہت بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر وہ کاغذ جس پر پورے مقدمے کی بنیاد ہو، یا پھر کوئی ایسا کاغذ ہو جسے مہینوں کے لیے عدالت کے حوالے کرنا عملی طور پر ناممکن ہو۔ یہ تو پورے نظام کو بالکل جام کر دے گا۔ لیکن ضابطہ دیوانی جو بظاہر ایک سخت کتاب لگتی ہے، یہاں ایک حیران کن عملی لچک یعنی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ قانون اندھا نہیں ہے، وہ سماجی اور کاروباری حقیقتوں کو سمجھتا ہے۔ اس لچک کی بہترین مثال ہمیں رول 16 اور 17 میں ملتی ہے۔ رول 16 وہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں ہے؟ بالکل، رول 16 قابل تبادلہ دستاویزات یعنی نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھیں۔ 1908 میں جب یہ قانون بنا تھا نا، تو لین دین زیادہ تر پرومیسری نوٹس یا ہنڈی کے ذریعے ہوتا تھا۔ جیسے آج کل چیک ہوتے ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں ہم اسے چیک سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ دعوی اس چیک یا نوٹ کی بنیاد پر ہے، لیکن وہ چیک راستے میں کہیں گم ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا مدعی کے پیسے ڈوب گئے؟ ظاہر ہے، پرانے سخت اصولوں کے مطابق تو اس کے پاس دکھانے کے لیے پتے ہی نہیں بچے نا، تو گیم ختم۔ لیکن یہاں قانون اسے ایک موقع دیتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر مدعی عدالت کو ایک انڈیمنٹی یعنی نقصان کی بھرپائی کی باقاعدہ ضمانت دے دے تو عدالت اسے بالکل اسی طرح ڈگری دے سکتی ہے جیسے اس نے اصل دستاویز پیش کی ہو۔ اچھا، یہ تو زبردست ہے۔ تو اس ضمانت یا انڈیمنٹی کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی عدالت کو کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ یا بینک گارنٹی فراہم کرتا ہے؟ جی، کچھ اسی قسم کی ضمانت ہوتی ہے، تاکہ اگر کل کو کوئی تیسرا شخص وہ گمشدہ اصل چیک لے کر آ گیا تو وہ مدعا علیہ کو ڈبل نقصان نہیں ہونے دے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اس کا عملی طریقہ کار یہی ہے کہ عدالت مدعا علیہ کو محفوظ کرتی ہے۔ اگر وہ چیک کسی اور کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے جا کر کیش کروانے کی کوشش کی تو جس شخص پر مقدمہ ہو رہا ہے اسے ایک ہی رقم 2 بار ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ صحیح، یہ تو بہت مناسب بات ہے۔ مدعی جس نے چیک گم کیا ہے نا، اس ضمانت کے ذریعے اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ سارا مالی نقصان خود برداشت کرے گا۔ اس طرح عدالت نے انصاف بھی کر دیا اور مدعا علیہ کو مستقبل کے خطرے سے بھی بچا لیا۔
یہ تو ہوئی گمشدہ کاغذات کی بات۔ اب رول 17 کی طرف آتے ہیں جو روزمرہ کے کاروبار کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی، شاپ بکس والا رول۔ ہاں، اس دور میں اور آج بھی دکانداروں، تاجروں اور سیٹھوں کے پاس ایک بڑی سی کھاتا بہی یا شاپ بک ہوتی ہے جس میں وہ روزانہ سینکڑوں گاہکوں کا حساب لکھتے ہیں۔ اب اگر کسی ایک گاہک سے تنازع ہو جائے اور عدالت کہے کہ یہ پوری کھاتا بہی ہمارے پاس جمع کروا دو، تو اس تاجر کا تو پورا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ باقی گاہکوں کا حساب کیسے رکھے گا؟ بالکل۔ تو یہاں رول 17 ایک محتاط لائبریرین کی طرح کام کرتا ہے۔ مدعی اپنی کھاتا بہی کے اصل اندراج کے ساتھ اس کی ایک کاپی پیش کرتا ہے۔ عدالت کا افسر اصل کاغذ پر نشان لگاتا ہے، کاپی کو حرف بحرف اصل سے ملاتا ہے، اور اگر سب ٹھیک ہو تو اصل کتاب تاجر کو واپس کر دیتا ہے تاکہ اس کی دکان چلتی رہے۔ کتنا زبردست اور پریکٹیکل حل ہے یہ۔ اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا، if we connect this to the bigger picture، وہ یہ ہے کہ کمرشل ریالٹیز یعنی کاروباری حقائق کو قانون کے تابع اس طرح کیا جائے کہ معیشت کا پہیہ نہ رکے۔ ہاں، معیشت چلتی رہنی چاہیے۔ اگر عدالتیں ہر ثبوت کو اپنے تہہ خانے میں بند کرنا شروع کر دیں تو لوگ عدالت آنے سے ہی ڈریں گے۔ قانون کا مقصد معاشرے میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ افسر کا اصل کتاب پر نشان لگانا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ اندراج عدالت کی نظر سے گزر چکا ہے، اور اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، تصدیق بھی ہو گئی اور کاروبار بھی نہیں رکا۔ تو چلیں اب تک کے سفر کو جوڑتے ہیں۔ دستاویزات کا مسئلہ حل ہو گیا، گمشدہ کاغذات کا حل نکل آیا، اور دکاندار کی کھاتا بہی بھی اس کی دکان پر واپس پہنچ گئی۔ کاغذی کارروائی مکمل۔ لیکن یہ ساری کاغذی کارروائی بالکل بیکار ہے اگر ہم ان انسانوں تک نہ پہنچ سکیں جن کے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے۔ کاغذات جمع ہو گئے، لیکن اب قانون کے سامنے سب سے بڑا عملی چیلنج انسانوں کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے عملی طور پر۔ ہاں نا، اگر دعویٰ کرنے والے یعنی مدعی کا اپنا ہی ٹھکانہ معلوم نہ ہو تو عدالت اس سے رابطہ کیسے کرے گی؟ اور یہاں رول 19، 20 اور 21 منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک ہے کیونکہ بغیر رابطے کے کوئی بھی قانونی کارروائی محض ایک یک طرفہ تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ رول 19 واضح کرتا ہے کہ ہر دعوے کے ساتھ مدعی کو ایک درست اور فعال پتہ دینا لازمی ہے جہاں نوٹس، سمن یا کوئی اور قانونی مراسلہ بھیجا جا سکے۔ اور رول 20 اس پر ایک اور قید لگاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ پتہ کوئی فرضی یا دور دراز کا نہیں ہو سکتا، اسے عام طور پر اس ڈسٹرکٹ کورٹ کے دائرہ اختیار کی مقامی حدود کے اندر ہونا چاہیے تاکہ عدالت کا اہلکار بآسانی وہاں پہنچ سکے۔ لیکن رول 21 کی سختی مجھے تھوڑی پریشان کن لگتی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ مطلب دیکھیں، اگر کوئی مدعی عدالت کے بار بار موقع دینے کے باوجود اپنا صحیح پتہ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورا مقدمہ ہی خارج کر دے، یعنی ڈسمس کر دے۔ جی بالکل اختیار ہے۔ رکیے، اتنی محنت سے دعویٰ بنایا، وکیل کی فیس دی، تمام ثبوت اکٹھے کیے، اور صرف ایک پتے کی غلطی یا سستی کی وجہ سے سب ضائع؟ کیا یہ نظام مدعا علیہ یعنی جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہوا محسوس نہیں ہوتا؟ بظاہر تو یہ سختی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی گہری منطق ہے۔ ذرا مدعا علیہ کے زاویے سے سوچیں۔ اچھا، بتائیں۔ کسی نے آپ پر مقدمہ کر دیا، آپ کی جائیداد یا ساختاؤں پر لگ گئی، اور اب وہ شخص جس نے مقدمہ کیا ہے وہ خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ عدالت میں پیشیاں ہو رہی ہیں، آپ وکیلوں کی فیسیں بھر رہے ہیں، لیکن مدعی کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح کا ذہنی اور مالی تشدد ہو گیا نا۔ ہاں، یہ تو واقعی زیادتی ہے دوسرے فریق کے ساتھ۔ اس لیے قانون مدعی پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اگر آپ نے نظام کو متحرک کیا ہے تو آپ کو نظام کی پہنچ میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ اپنا پتہ نہیں دے سکتے تو عدالت دوسرے شخص کو اس غیر یقینی صورتحال میں لٹکا کر نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب رول 22 کی طرف آتے ہیں جہاں ایک اور صورتحال بیان کی گئی ہے، اور ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے موجودہ دور میں تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کون سی صورتحال؟ فرض کریں کہ ایک فریق نے پتہ دے دیا، عدالت کا نوٹس وہاں پہنچ گیا، لیکن وہ شخص وہاں موجود نہیں ملا، اور نہ ہی گھر کا کوئی بالغ مرد، رکن یا کوئی قانونی ایجنٹ وہاں موجود تھا۔ تو قانون کہتا ہے کہ عدالت کے نوٹس کی ایک کاپی اس گھر کے باہری دروازے پر یا کسی نمایاں جگہ پر چسپاں کر دی جائے گی، یعنی چپکا دی جائے گی۔ جی، قانون یہی کہتا ہے۔
لیکن کیا یہ طریقہ واقعی اس دور میں کام کرتا ہے؟ اگر ہوا سے کاغذ اڑ گیا یا بارش میں خراب ہو گیا یا کسی بچے نے پھاڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا کسی شخص کے خلاف مقدمہ صرف اس بنیاد پر چلایا جا سکتا ہے کہ کسی نے اس کے دروازے پر ایک کاغذ چپکا دیا تھا جو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ دس ریزز این امپورٹنٹ کوسچن. اور اس دروازے پر نوٹس چپکانے کے عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں قانون کے ایک بہت اہم تصور کی طرف جانا ہوگا جسے ڈیمڈ سروس یعنی تصور کی گئی وصولی کہا جاتا ہے. تصور کی گئی وصولی مطلب مان لیا جاتا ہے کہ نوٹس مل گیا؟ بالکل. قانون کو اور نظام چلانے والوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. لوگ اکثر عدالت سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر چھپتے ہیں. ہاں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. وہ نوٹس لینے سے انکار کرتے ہیں یا گھر والوں کو سکھا دیتے ہیں کہ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. اب اگر عدالت ہر بار یہ مان لے کہ بندہ نہیں ملا تو کوئی بھی مقدمہ کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا. نظام تو وہیں کا وہیں جام ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قانونی مجبوری ہے یا جسے ہم لیگل فکشن کہتے ہیں تاکہ معاملات کم از کم آگے تو بڑھ سکیں. بالکل یہی بات ہے. ایک حد تک پوری دیانتداری سے کوشش کرنے کے بعد نظام کو چلانے کے لیے فرض کرنا پڑتا ہے کہ نوٹس پہنچ چکا ہے. عدالت کے اہلکار کی رپورٹ کہ اس نے نوٹس چپکا دیا ہے ایک باقاعدہ قانونی وزن رکھتی ہے. اور ویسے بھی قانون صرف اس ایک کاغذ پر انحصار نہیں کرتا. اگر اگلی تاریخ پر بھی وہ بندہ عدالت نہیں آتا تو عدالت ایک اور موقع دیتی ہے اور دیے گئے پتے پر رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے نوٹس بھیجتی ہے. اچھا، یعنی بیک اپ پلان موجود ہے؟ جی. رول 23 سے 25 تک کے قوانین اسی بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر وکیل مقرر ہے تو اسے نوٹس دیا جائے اور اگر کوئی اور متبادل طریقہ درکار ہو تو عدالت وہ بھی اپنا سکتی ہے. صحیح. لیکن رجسٹرڈ پوسٹ بھیجنے کے بعد چاہے وصول کنندہ دستخط کرے یا جان بوجھ کر لینے سے انکار کر دے، قانون اسے ذاتی طور پر وصول شدہ تصور کر لیتا ہے. وگرنہ کوئی بھی طاقتور شخص صرف اپنا دروازہ بند رکھ کر انصاف کے پہیے کو ہمیشہ کے لیے روک سکتا ہے. So what does this all mean؟ ہم نے دستاویزات دیکھ لیں، کاروباری لچک دیکھ لی اور زندوں سے رابطہ کرنے کی تمام قانونی ترکیبیں بھی سمجھ لیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جسے کوئی بھی قانون نظر انداز نہیں کر سکتا. موت کی حقیقت. بالکل. مقدمے انسانوں کی زندگی سے کہیں زیادہ طویل ہو سکتے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ دادا نے مقدمہ کیا تھا اور اب پوتا اس کی تاریخیں بھگت رہا ہے. قانون پہلے دن ہی اس انتہائی بدترین صورتحال کی یعنی موت کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ اور اس کے لیے ہم ضابطۂ دیوانی کے رول 26 کا مطالعہ کرتے ہیں. رول 26 قانون کی دور اندیشی کا ایک شاہکار ہے. اس اصول کے تحت جس دن مدعی مقدمہ دائر کرتا ہے اسے اسی دن ان لوگوں کے نام اور پتے عدالت میں جمع کروانے ہوتے ہیں جو اس کی موت کی صورت میں اس کے قانونی وارثان یعنی لیگل ریپرزینٹیٹیوز بنیں گے. یعنی یہ پہلے دن کی شرط ہے؟ جی بالکل، پہلے دن کی. یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی نوکری یا کوئی خطرناک ایڈونچر شروع کرنے سے پہلے فارم پر اپنا ایمرجنسی کانٹیکٹ لکھ رہا ہو. یہ تھوڑا سا ڈارک یا موت سے جڑا ہوا لگتا ہے نا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. ایک شخص بڑی امید سے اپنا حق لینے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور عدالت اس سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی اگر تم راستے میں مر گئے تو تمہاری جگہ کون آئے گا؟ لیکن اگر ہم اسے عملی لحاظ سے دیکھیں تو یہ حیرت انگیز حد تک پیش بینی ہے. آخر اس کا عملی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا عملی طریقہ کار ہی دراصل اس اصول کی اصل خوبصورتی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص 10 سال سے اپنی زمین کے قبضے کے لیے عدالت میں کیس لڑ رہا ہے. صحیح. اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب عدالت کو تو خواب نہیں آئے گا کہ مدعی وفات پا گیا ہے. اگر کوئی نظام نہ ہو تو کیس تاریخ پر تاریخ پڑھنے کے بعد عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو جائے گا اور وہ 10 سال کی محنت اور تمام ثبوت ضائع ہو جائیں گے. ہاں، وہ تو سب صفر ہو جائے گا. اسی لیے رول 26 میں مدعی کو ایک ایسے شخص کا نام بھی دینا ہوتا ہے جس کی یہ مخصوص ذمہ داری ہوگی کہ وہ عدالت کو مدعی کی موت کی اطلاع دے گا اور وارثان کو فریق بنانے کی باقاعدہ درخواست جمع کروائے گا. تو کیا یہ نامزد شخص نیا مدعی بن جاتا ہے یا وہ صرف ایک پل کا کام کرتا ہے؟ وہ شخص صرف ایک پل یا ایک قاصد کا کام کرتا ہے. اس کا کام مقدمہ لڑنا نہیں بلکہ عدالت کو باخبر کرنا اور نظام کو رکنے سے بچانا ہے. وہ ایک انتظامی ذمہ داری نبھاتا ہے تاکہ اصل وارثان کو عدالت میں لا کر کھڑا کیا جا سکے. بہت خوب. اور ضابطہ یہ بھی واضح کرتا ہے
کہ یہ نامزدگی صرف نچلی عدالت کے ٹرائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپیل اور نظر ثانی کے مکمل خاتمے تک برقرار رہتی ہے۔ یعنی قانون اس بات کو پوری طرح یقینی بناتا ہے کہ انصاف کی لڑائی نسلوں تک منتقل ہو سکے اور موت کی وجہ سے کوئی تکنیکی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ دعوے کی ابتدا محض ایک درخواست لکھ کر عدالت میں پھینک دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پر رکاوٹیں اور سہولیات دونوں موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سخت دستاویزی اصول یعنی رول 14 اور 18 اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کھیل میں پوری شفافیت ہو اور کوئی کسی پر اچانک حملہ نہ کر سکے۔ پھر ہم نے رول 16 اور 17 کے تحت گمشدہ کاغذات اور دکاندار کی کھاتہ بہی کے حوالے سے قانون کی نرم دلی اور معاشی سوچ کو سمجھا۔ اس کے بعد نوٹس بھیجنے اور پتے جمع کروانے کی وہ سخت مگر ضروری بحث سامنے آئی جس کے بغیر کوئی بھی ٹرائل محض ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ اور آخر میں موت کی صورت میں قانونی وارثان کی پیشگی نامزدگی نے ہمیں بتایا کہ قانون انسانی فنا ہونے کی حقیقت کو مانتے ہوئے آنے والے کل کی تیاری آج ہی کر لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ تمام قوانین اور ضوابط مل کے ایک ایسا مضبوط اور مربوط ڈھانچہ بناتے ہیں جس پر ایک منصفانہ ٹرائل کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اصول محض کاغذ پر لکھی ہوئی ہدایات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کے انسانی رویوں، دھوکہ دہی کی کوششوں اور سچائی کو تلاش کرنے کی جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ اور اسی انسانی ارتقاء اور بدلتے ہوئے وقت کے تناظر میں آج کے اس سفر کے اختتام پر ایک نیا خیال ابھرتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے بات کی کہ 1908 کے قانون میں کسی کو طلب کرنے کے لیے گھر کا باہری دروازہ اور بالغ مرد کا ہونا وہ معیار تھا جس سے یہ طے ہوتا تھا کہ ڈیمڈ سروس ہو گئی ہے یا نوٹس مل گیا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں اس تصور کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب ہر شخص کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اس کے گھر کے پتے سے زیادہ واضح ہے، تو کیا آنے والے وقت میں واٹس ایپ میسج پر نظر آنے والا ایک چھوٹا سا بلو ٹک یعنی پڑھنے کی رسید اتنا ہی قانونی وزن رکھے گی جتنا ایک صدی پہلے دروازے پر کاغذ چپکانا رکھتا تھا؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا کل کا قانون ہماری ڈیجیٹل موجودگی کو ہمارا اصل پتہ تسلیم کر لے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو قانون اور ٹیکنالوجی کے مستقبل کے سنگم پر کھڑا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.